بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دادا جی روزہ رکھتے تو افطاری کے وقت میرے ابا انہیں کھانے کو کچھ نہ دیتے، انہیں بھوکا کمرے میں بند کر کہتے میرے ابا کو بھوکا مرنے دو۔ اماں چھپ کر انہیں کھانا دے آتی مگر ابا اماں کو بہت مارتے۔ دادا جی 3 دن سے بھوکے تھے مگر روزہ ضرور رکھتے تھے۔ ایک روز میں دادا جی کو افطاری کروانے گئی تو پیچھے سے ابا آ گئے۔ میں نے والا توڑ کر دادا جی کے منہ میں ڈال رہی تھی مگر میرا کلیجہ پھٹ گیا جب ابا نے ڈنڈا اٹھا کر دادا جی کے منہ پر۔ آج افطاری کے وقت ابا گھر نہیں آئے تھے، انہیں آفس میں کوئی کام تھا اس لیے انہیں آنے میں دیر ہو گئی، مگر وہ جیسے ہی گھر آئے تو زوردار آواز میں بولے ابا کو کھانا کس نے دیا؟ اماں کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی، وہ گھبرا کر بولیں کسی نے بھی نہیں دیا۔ تب ابا نے بغور اماں کو دیکھا جیسے اندازہ لگانا چاہ رہے ہوں کہ اماں جھوٹ بول رہی ہیں یا سچ۔ اماں نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا اور تیزی سے کہا سچ میں نہیں دیا، چاہے تو ابا جی سے پوچھ لیں۔ اماں نے کہا تو ابا نے سر جھٹکا اور بولے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے ان سے پوچھنے کی۔ پھر ابا نے دادا کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا، ان کی نظروں کے تعاقب میں نے بھی اس بند دروازے کو دیکھا جو دن اور رات کے 24 گھنٹے میں سے 22 یا 23 گھنٹے بند ہی رہتا تھا۔ ابا کمرے میں ہاتھ منہ دھونے چلے گئے مگر جانے سے پہلے اماں کو کھانا لانے کا حکم دینا نہیں بھولے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد میں اماں کے پاس آئی اور اماں سے پوچھنے لگی آخر ابا دادا کو کھانا کھلانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ ماہ رمضان آ گیا ہے، دادا جی کیسے بھوکے پیاسے روزہ رکھیں گے؟ میں بے حد مدھم لہجے میں بول رہی تھی تاکہ ابا کے کانوں میں میری بات نہ پڑ جائے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر وہ جان جاتے تو مجھے پیٹ کر رکھ دیتے، جیسے وہ اماں کو اکثر پیٹ دیا کرتے تھے۔ اماں کہنے لگی چپ کر جا ورنہ تیرا باپ تجھے اور مجھے بہت مارے گا۔ اماں نے کہا تو میں ہمیشہ کی طرح چپ ہو گئی۔ ابا کے ساتھ کھانا کھاتے وقت میری نظریں بار بار دادا کے بند کمرے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ ابا بہت غصے سے مجھے ہی دیکھ رہے تھے، جس کا صاف مطلب تھا کہ ابا نے مجھے دادا کے کمرے کو دیکھتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ بولے عائشہ بیٹی دھیان سے کھانا کھاؤ اور جا کر پڑھائی کرو، اور ہاں اپنے دادا کے کمرے میں جانے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری، کہیں آنے جانے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ ابا نے بہت غصے سے کہا تو میرے منہ میں موجود والا حلق سے نیچے اترنا مشکل ہو گیا، میری آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے رہ رہ کر دادا جی کا خیال آ رہا تھا جو بھوکے سو رہے تھے اور وہ لگاتار روزہ بھی رکھ رہے تھے۔ میرا دل دادا کے لیے بے حد پریشان تھا، مگر یہ پہلی بار نہیں تھا کہ وہ بھوکے سو رہے تھے، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا تھا کہ ابا نے دادا کو کھانا کھلانے سے منع کر دیا۔ اگر اماں چپکے سے دادا کو کھانا کھلا دیتی تو ابا کو پتہ چل جاتا تھا، تب ابا اماں کو بہت مارتے تھے اور دادا کے کمرے کو تالا لگا دیتے تھے۔ میں نے کتابیں بند کی اور اٹھ کر بستر پر لیٹ کر دادا کے بارے میں سوچتے سوچتے گہری نیند میں اتر گئی۔ پھر امی نے مجھے سحری کے وقت اٹھایا تھا۔ امی اور میں نے ٹھیک سے سحری بھی نہیں کی تھی، ہم دونوں کو بس دادا جی کی فکر تھی۔ ماہ رمضان میں تو ابا کو اپنے باپ کا کچھ خیال کرنا چاہیے تھا۔ جب دادا جی کی حالت مرنے والی ہو جاتی تھی تب ابا انہیں کھانے کو کچھ دے آتے تھے، ورنہ وہ کئی دن بھوکے پڑے رہتے۔ میں کالج چلی گئی تھی، سارا دن گزار کر واپس آئی تو دادا کے کمرے کا دروازہ ابھی بھی بند تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام 5 بجے ابو گھر آ جاتے تھے، ان کے آنے سے کچھ دیر پہلے اماں کھانے کے ٹرے میں کھانا رکھ کر دادا جی کے کمرے میں انہیں دینے گئی تھیں، جس پر میں مطمئن ہو گئی تھی، مگر اس وقت میری جان نکل گئی جب ابا وقت سے پہلے ہی گھر آ گئے تھے اور اماں کو آوازیں دے رہے تھے۔ تب ہی اماں ہر بڑھا کر دادا کے کمرے سے باہر نکلی، مگر ابا نے اسے دیکھ لیا تھا اور وہ جان گئے تھے کہ اماں دادا کو افطاری کے لیے کچھ کھانے کو دینے گئی تھی۔ ابا غصے سے اماں کی طرف بڑھے اور اماں کو مارنے لگے۔ میں خوف سے چیخ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابا اماں کو مارتے ہوئے کمرے میں لے گئے۔ میں نے ابا کو روکنا چاہا مگر ابا نے اس قدر غصے سے مجھے دیکھا کہ میں خوف سے ایک ہی جگہ پر جم کے رہ گئی۔ ابا اماں کو مارتے رہے اور میں خوف سے کانپتی رہی۔ پہلے بھی کئی بار ابا نے اماں کو صرف اس بات پر مارا تھا کہ اماں نے دادا کو کھانا کیوں کھلایا تھا۔ ابا نے دادا کے کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا، مگر میں جانتی تھی کہ کچھ دن بعد یہ تالا وہ خود ہی کھول دینے والے تھے، کیونکہ پہلے بھی جب بھی اماں دادا کو کھانا کھلاتی
ابا اماں کو بہت بہت مارتے تھے اور دادا کے کمرے کو باہر سے تالا لگا دیتے، لیکن کچھ دن بعد ہی خود ہی کھول دیتے تھے۔ میں ہمیشہ کی طرح آج بھی بےحد حیران و پریشان اور الجھی ہوئی تھی کہ ابا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دادا ان کے ابا تھے اور وہ اپنے ہی ابا کو کھانا کیوں نہیں دیتے تھے؟ وہ اتنے ظالم کیوں ہیں؟ کیونکہ دادا معذور تھے؟ اگر اماں ان کا خیال نہ رکھتی تو کون رکھتا؟ یہ سارے سوال پہلے کی طرح آج بھی میرے ذہن میں چل رہے تھے، مگر میرے پاس ہمیشہ کی طرح ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ابا کا رویہ مجھے نہ جانے کیوں برا لگتا تھا۔ ایک تو وہ دادا کے خیال نہیں رکھنے دیتے تھے، اور اوپر سے جب اماں خیال رکھتی تو ابا ان کو بھی مارتے تھے کہ انہوں نے دادا کو کھانا کھلایا ہی کیوں ہے۔ اماں افطاری کے وقت کمرے سے نہیں نکلی تھیں۔ میں نے اماں کو الگ اور ابا کو الگ سے افطاری کا سامان دیا تھا۔ میرا دل میرے دادا کے لیے بےحد نرم پڑنے لگا تھا۔ میں ان کا خیال رکھنا چاہتی تھی اور اس بات کا بہت مرتبہ اظہار اپنے ماں باپ سے بھی کر چکی تھی، مگر وہ مجھے سختی سے منع کر دیتے تھے کہ میں ان کے کمرے میں نہ جاؤں۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ مجھے ان کے کمرے میں جانے سے منع کرتے تھے۔ وہ نہ خود خیال رکھتے تھے اور نہ ہی کسی اور کو رکھنے دینا چاہتے تھے، بلکہ اگر میں دادا جی کا خیال رکھنا چاہتی تو مجھے سختی سے روک دیتے کہ میں ان کے کمرے میں نہ جاؤں، جس کی وجہ سے میں ان کے ڈر سے ان کی بات مان کر دادا کے کمرے میں جاتی تو نہیں تھی، لیکن میرا تجسس بے انتہا بڑھنے لگا تھا کہ آخر ایسا کیا ہے جو مجھے دادا کے کمرے میں جانے نہیں دیتے۔ میرا تجسس بڑھتے بڑھتے بے حد آگے نکل گیا تھا۔ اب تو میں ہر حال میں دادا کے کمرے میں جا کر رہنے والی تھی، شاید دادا ہی مجھے میرے سوالوں کے جواب دے دیں۔ کل سے ابا نے دادا کے کمرے کو تالا لگایا ہوا تھا، یعنی دادا کل سے بھوکے تھے۔ اماں کچن میں برتن دھو رہی تھی جبکہ ابا سین میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی اندازہ لگا رہی تھی کہ وہ کب تک سو جائیں گے، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں ابا کی سختی سے منع کرنے کے باوجود میں اپنے دادا کو یوں بھوکا مرنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ لوگ ابھی کمرے میں نہیں آئے تھے اور ان کے کمرے میں جانے سے پہلے مجھے اس تالے کی چابی ابا کے کمرے سے ڈھونڈ کر چرانی تھی، جو دادا کے کمرے کے باہر لگے تالے کی تھی۔ میں ان کا جائزہ لے کر ان کی طرف سے محتاط ہو کر تیزی سے ان کے کمرے کی جانب بڑھی اور پھر ہر جگہ وہ چابی ڈھونڈنے لگی جس کے ذریعے دادا کے کمرے کے باہر لگا دروازہ کھل سکتا۔ چابی ڈھونڈنے کے ساتھ ہی ساتھ میں بکھری ہوئی چیزیں بھی درست کرتی جا رہی تھی کہ اماں ابا کو مجھ پر شک نہ ہو، اور ساتھ ہی دروازے پر بھی نظر رکھی ہوئی تھی کہ اگر اچانک اماں ابا میں سے کوئی آ جائے تو میں فٹافٹ سیدھی ہو کر اپنے یہاں ہونے کا بہانہ پیش کر سکوں۔ مگر کافی جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی چابی مجھے نہ ملی تو میں نے کپڑوں والی الماری کھولی اور وہ چابی ڈھونڈنے لگی تھی، مگر الماری میں بھی وہ چابی کہیں نہیں تھی۔ تھک ہار کر میں نا امید اور مایوس ہو کر واپس آنے لگی جب میری نظر ابا کی قمیض پر پڑی جو آج ہی انہوں نے بدلی تھی۔ میں تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور اس کی جیبیں ٹٹولنے لگی۔ اگلے ہی لمحے میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ اس میں چابی موجود تھی۔ میں نے تیزی سے چابی چرائی واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں شروع سے ہی دادا کے ساتھ ابا کا یہی رویہ دیکھ رہی تھی، تب سے جب سے وہ اس گھر میں آئے تھے۔ انہیں یہاں آئے تقریباً 1 سال ہونے والا تھا۔ اس سے پہلے وہ گاؤں میں چچا لوگوں کے ساتھ رہتے تھے اور یہاں ہمارے پاس کبھی نہیں آئے تھے، لیکن 1 سال پہلے میرے چچا کی فیملی بیرون ملک شفٹ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے دادا اکیلے رہ گئے تھے۔ پھر وہ ایک ایکسیڈنٹ میں معذور ہو گیا اور بولنے کی صلاحیت کھو دی تھی، جس کے بعد اماں کے کہنے پر ابا دادا کو یہاں اپنے پاس لے آئے تھے۔ ہمارے گھر میں بس میں، ابا اور اماں ہی ہوتے تھے۔ میرا ایک بڑا بھائی بھی تھا، وہ دوسرے شہر کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ روز روز گھر نہیں آ سکتا تھا، زیادہ تر ہاسٹل میں ہی رہتا تھا۔ ہمارے ابا پڑھے لکھے تھے، ایک پرائیویٹ کمپنی میں اچھی پوسٹ پر کام کرتے تھے۔ جب سے دادا آئے تھے تب سے ہی میں یہی دیکھ رہی تھی کہ ابا ان کے معاملے میں بےحد ظالم تھے، نہ خود ان کا خیال رکھتے تھے اور نہ ہی اماں کو رکھنے دیتے تھے، نہ ہی ان کو وقت پر کھانا دیتے تھے، اور جب کبھی اماں خود ہی دادا کو کھانا کھلانے ان کے کمرے میں جاتی تو ابا بےحد غصے میں آ جاتے اور وہ اماں کو بہت مارتے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا۔ اماں اور ابا میں انسیت تھی اور اماں اور ابا نے کبھی اماں پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ جب سے دادا ہمارے گھر میں آئے تھے تب سے اماں اکثر ابا سے مار کھاتی نظر آتی تھی اور مجھے ابا پہلے سے بھی زیادہ ظالم لگنے لگے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، مگر
اس سب کے آثار نظر نہیں آتے تھے، کیونکہ دادا کے معاملے میں ابا کا دل بہت سخت تھا۔ میں ساری زندگی دادا دادی نانا نانی کے پیار کو ترستی رہی تھی، مگر کبھی ان سب کا پیار نہیں پا سکی تھی، کیونکہ ہم لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ میرا نانا نانی کون تھے اور دادا دادی کون تھے۔ ابا اور اماں ہمیں کبھی بھی گاؤں لے کر نہیں گئے تھے، اور نہ ہی ہم چچا جی اور ان کے بچوں سے ملے تھے۔ جس دن ابا دادا کو گھر لائے تھے، اس دن میں نے پہلی بار اپنے دادا کو دیکھا تھا۔ میں بےحد خوش ہوئی تھی کہ میرے بھی دادا ہیں جو مجھ سے بہت پیار کریں گے، جیسے دوسرے بچوں کے دادا ان سے پیار کرتے ہیں۔ مگر میری یہ خواہش پوری نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ دادا کو ابا نے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا، اور وہ دادا کے ساتھ بالکل لاتعلقی رکھے ہوئے تھے۔ انہیں وقت پر کھانا بھی نہیں دینے دیتے تھے، نہ ہی ان کا حال چال پوچھتے تھے، بلکہ اماں ان کے کمرے میں جاتی تو ان کو بھی غصے میں مارتے تھے۔ اور اس سب سے تنگ آ کر جب میں ان کی خدمت کرنا چاہتی تو ابا اور اماں مجھے سختی سے دادا کے کمرے میں جانے سے منع کر دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں دادا کے لیے اکثر پریشان رہتی تھی۔ تبھی آج مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے ابا کے کمرے سے چابی چرا لی اور بالکل بھی ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اگر ان کو ذرا سا بھی شک ہو جاتا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ افطاری کرنے کے بعد اماں ابا نے کھانا کھایا اور پھر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں کچھ دیر اپنے کمرے میں ہی ٹھہری رہی تاکہ ان کے سونے کا یقین کر سکوں، اور اب میں جلد از جلد دادا کے پاس ان کے کمرے میں پہنچنا چاہتی تھی۔ اور پھر جب مجھے مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ اماں اور ابا سو چکے ہیں، پھر میں کچن میں چلی آئی، جلدی جلدی ٹرے میں دادا کے لیے کھانا رکھا اور پھر دبے قدموں چلتی ہوئی دادا کے کمرے کے باہر پہنچ گئی۔ ایک ہاتھ میں ٹرے تھام کر دوسرے ہاتھ سے تالے میں چابی ڈال کر تالا کھولا اور پھر کنڈی بھی کھول دی، مگر جو ہی اندر داخل ہوئی تو جان نکل گئی، کیونکہ دادا زمین پر گرے ہوئے تھے۔ میں تیزی سے ان کی طرف گئی اور ان کو اٹھانے کے لیے سہارا دینے لگی، مگر جو ہی نظر ان کے چہرے پر پڑی مزید حیران ہو گئی، کیونکہ پہلے میں نے غور نہیں کیا تھا، مگر اب غور کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دادا کی شکل میری اماں سے کافی ملتی جلتی۔ میں نے حیرت زدہ سی ہو کر ان کے ڈھانچے نما بےحد کمزور وجود کو نیچے سے اٹھا کر پلنگ پر بٹھایا اور پھر ان کو پانی دیا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھر رہے تھے، جیسے ان کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ پانی پی کر انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس مجھے تھمایا تو میں نے تیزی سے گلاس ایک طرف رکھا اور ان کو دیکھنے لگی جو بےحد کمزور تھے۔ جھریوں زدہ چہرہ، مسلسل کانپتا ہوا وجود اور آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ چکے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ روزہ رکھ رہے ہیں؟ تب انہوں نے اپنے کانپتی ہوئی آواز میں ہاں کا جواب دیا تھا۔ اس وقت میری آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو آ گئے تھے، مگر ابا نہ جانے کیوں ان کے معاملے میں ظالم بن جاتے تھے، حالانکہ وہ ابا کے باپ تھے، اور باپ کے ساتھ تو کوئی بھی اولاد ایسا سلوک نہیں کرتی۔ میرے ساتھ ساتھ دادا جی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ مجھے اماں نے بتایا تھا کہ دادا جی کسی حادثے کا شکار ہونے کی وجہ سے بول نہیں سکتے، مگر وہ تو بول رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ اماں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ مگر کیوں؟ میرے ذہن میں نئے نئے سوال پیدا ہوتے جا رہے تھے۔ دادا جی مجھے کہہ رہے تھے کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہارے ابا کو پتہ چلا تو وہ تمہیں بھی مارے گا، جاؤ یہاں سے، دادا نے کانپتے لہجے میں مجھے کہا۔ تو میں نے انہیں کہا، کچھ نہیں ہوتا، آج میں آپ کی خاطر اپنے ظالم باپ سے مار کھا لوں گی۔ دادا جی اور میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں نے دادا کو آہستہ آہستہ کھانا کھلانا شروع کیا۔ میں اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلا رہی تھی۔ کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ میں دادا کو اپنے اسکول اور کالج کی باتیں بھی بتاتی جا رہی تھی۔ کھانا کھلانے کے بعد میں سحری کے وقت تک ان کے ساتھ بیٹھی رہی اور پھر کمرے کو تالا لگا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اب بےحد سکون ملا تھا، کیونکہ اب میں دادا کا خود خیال رکھ سکتی ہوں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب یہ میرا روز کا معمول ہو گیا تھا۔ میں روز ہی رات کو دادا کو کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی تھی۔ میں دن کو چابی ابا اور اماں کے کمرے میں ہی رکھ دیتی تھی تاکہ ان کو شک نہ ہو، اور رات کو ان کے کمرے میں جانے سے پہلے وہ چابی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی تھی۔ اس دن کے بعد سے اماں نے بھی دادا کے کمرے میں جانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ ابا نے بہت سختی سے اماں کو وہاں جانے سے منع کر دیا تھا۔ اماں بے حد ڈر گئی تھی۔ دن یوں ہی رفتہ رفتہ گزرنے لگے تھے۔ میں نے دادا جی سے بہت بار پوچھا تھا کہ ابا ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں،
مگر وہ مجھے کچھ نہ بتاتے تھے، بس وہ رونا شروع کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے اب میں نے ان سے اس بارے میں پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ معذور تھے، مگر ان کی ایک ٹانگ حرکت کرتی تھی، تب بھی وہ دیوار کے سہارے خود ہی کمرے میں بنے باتھ روم تک چلے جایا کرتے۔ یہ ایک ہفتے کی بات ہے، جب میں دادا کے کمرے کا دروازہ بند کر کے خالی ٹرے لے کر کچن میں آئی تو میرا سانس اٹک گیا اور آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، کیونکہ سامنے ہی اماں اور ابا کچن میں کھڑے تھے۔ جہاں اماں کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے، وہیں ابا کے چہرے پر بے حد غصہ تھا، جن کو دیکھ کر میری جان نکل رہی تھی۔ یقیناً ابا مجھے بے حد ماریں گے، ابا نے غصے میں پوچھا تو میں نے رونا شروع کر دیا، غصے سے میری جان جاتی تھی۔ تم اس شخص کے لیے اپنے سگے باپ سے جھوٹ بولنے لگی ہو، جس نے تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی تھی؟ ابا کی اگلی بات سن کر میں رونا بھول کر بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ شخص کسی کا سگا نہیں ہے جس کے لیے تم اپنے باپ کو دھوکہ دے رہی ہو۔ وہ ایک سانپ کی طرح ہے، جسے جتنا مرضی دودھ پلاؤ وہ تمہیں ہی واپس ڈس لے۔ ابا نے بے حد نفرت بھرے لہجے میں دادا کا ذکر کیا تھا۔ دادا ابو بہت اچھے ہیں ابا جان، میں نے ہمت کرتے کہا تھا، کیونکہ مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ طنزیہ مسکرائے اور بولے، تمہارے دادا ابو نے ہی تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی تھی اور تم اسی انسان کی خدمتیں کرتی پھر رہی ہو۔ ابا کی بات پر میں نہ سمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تب اچانک سے اماں کہنے لگی، عائشہ بیٹی وہ میرے ابا ہیں، ان کے ابا نہیں ہیں۔ اماں کی اگلی بات پر میں حیرت سے ان کو تکنے لگی، جو مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر ابا کے سر ہلانے پر مزید بتانے لگیں کہ تمہارے ابا اور میں دونوں آپس میں کزن ہیں۔ ہم گاؤں میں ایک ساتھ ایک ہی حویلی میں رہتے تھے۔ میرے ابا اور ان کے ابا آپس میں سگے بھائی تھے، مگر ان کے والد کی ایک حادثے میں موت ہو گئی اور پھر 2 سال بعد میری ماں کی بھی میرے چھوٹے بھائی کی پیدائش پر موت ہو گئی، اور دادی نے میرے ابا اور ان کی ماں کی شادی آپس میں کروا دی، اور یوں میرے ابو ان کے سوتیلے باپ بن گئے۔ ہمارے یہاں رشتے بچپن میں ہی طے کر دیے جاتے تھے، تبھی میرا اور ان کا رشتہ بھی بچپن میں ہی طے ہو گیا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ میرے ابا کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں، وہ مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، مگر جب ان کی شادی ان کی اماں سے ہو گئی تو ان کا سارا پیار صرف میرے چھوٹے بھائی کے لیے رہ گیا تھا۔ انہوں نے تمہارے ابا پر روک ٹوک لگانی شروع کر دی۔ ان کی اماں بہت اچھی تھی، مگر میرے ابا نے سوتیلے والا فرق کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ان دونوں کے درمیان موازنہ کرنے لگے، مگر اسے پیار میں بگاڑتے گئے اور ساری سختی ان پر کرنی شروع کر دی۔ ان کو کھیلنے کی، گھر سے باہر نکلنے کی اور کہیں بھی آنے جانے کی اجازت نہیں تھی سوائے اسکول کے۔ ان کے مارک ذرا سے کام آتے تو ابا پورا گھر سر پر اٹھا لیتے، انہیں بے حد سخت سزائیں دیتے، جن میں صرف رہتے ان کو 8 پیر بھوکا رکھنا تھا۔ یہ اگر چھوٹی سی شرارت بھی کر دیتے تو وہ ان کو پرانے گودام کے اندھیرے میں کمرے میں بند کر دیتے، جہاں نہ روشنی تھی اور نہ ہی ان کو کھانا دیا جاتا تھا۔ یہ کئی دن بھوکے رہتے اور جب موت کے قریب ہوتے تو ان کو اسٹور روم سے باہر نکال دیتے۔ یہ بے حد کمزور رہنے لگے تھے۔ ان کی اماں نے ابا سے بات بھی کی، مگر وہ یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ ابھی سے اس پر سختی کریں گے تو ہی یہ ایک نیک انسان بنے گا۔ وہ ساری سختیاں ان کے لیے تھیں، مگر وہ اپنے سگے بیٹے یعنی میرے چھوٹے بھائی کو کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ اسے ہر کام کے لیے آزادی تھی۔ اسی وجہ سے تمہارے بابا میرے ابا سے نفرت کرنے لگے تھے۔ وہ یہ بھول ہی چکے تھے کہ یہ ان کے مرحوم بھائی کے بیٹے تھے۔ وہ مجھ سے بھی پیار نہیں کرتے تھے کیونکہ میں بیٹی تھی اور ان کو لگتا تھا کہ میں جائیداد میں حصہ دار بن جاؤں گی۔ پھر ان کی ماں نے ہماری شادی کروا دی، مگر ابا اس بات پر خوش نہیں تھے۔ انہوں نے یہ سب جائیداد کے لیے کیا تھا اور ساری جائیداد ان کو اور ان کے سگے بیٹے کو مل جائے، لیکن ان کی اماں یعنی میری تائی کو سب پتہ چل گیا تھا کہ میرے ابا کیا چاہتے تھے۔ تبھی میرے ابا نے انہیں دھوکے سے جان سے مار دیا، مگر ان کے مرنے سے پہلے جائیداد اپنے نام لگوا دی۔ ہمیں بہت عرصے بعد پتہ چلا تھا، مگر اس دوران تمہارے بھائی کے بعد تم بھی پیدا ہو گئے، اور پھر ابا نے تمہیں جان سے مارنا چاہا تھا کیونکہ انہیں بیٹیاں پسند نہیں تھیں اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ جائیداد میں کوئی اور حصہ دار بھی ہو۔ جیسے ہی تمہارے ابا کو پتہ چلا کہ تمہاری دادی کو ابا نے مارا ہے تو ہم سب نے جائیداد کا مطالبہ کیا، مگر ابا نے ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور ہم یوں شہر آ گئے، اور شہر آ کر تمہارے ابا نے کام کیا اور گھر بنایا۔ پھر 1 سال پہلے وہ ہمارے گھر آئے کیونکہ تمہارے چچا، چونکہ اصل میں تمہارے ماموں ہیں، انہوں نے ساری جائیداد اپنے نام کروا کر ان کو گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ مکافات عمل تھا جو انہوں نے بویا وہی کاٹا تھا۔
میں نے انہیں تمہارے بابا سے منتیں کر کے رکھ لیا کہ جیسے بھی تھے وہ میرے سگے باپ تھے، مگر تمہارے ابا کو ان سے نفرت ہے، تبھی وہ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔ اماں ساری بات بتا کر چپ ہوئی تو میں روتی ہوئی ابا سے معافی مانگنے لگی اور ساتھ ہی سمجھایا بھی کہ وہ تو پہلے ہی بیمار ہیں، ان سے کیا بدلہ لینا، انہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو اس کے حساب اللہ تعالیٰ خود لے گا، خود کو گناہ گار مت کریں۔ تب ابا کا دل بھی نرم پڑ چکا تھا، ابا نے سر ہلا دیا اور مجھے چپ کروانے لگے۔ ابا جو کچھ سہ چکے تھے وہ بھول نہیں سکتے تھے، تب بھی بدلہ لے رہے تھے، مگر شاید اب ان کی بھی بس ہو گئی تھی۔ وہ میرے ساتھ دادا کے کمرے میں گئے تو ہم سب پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ دادا اس زندگی سے ناطا توڑ چکے تھے، وہ مر چکے تھے، ہم سب بے حد دکھی تھے۔ اگلے دن ان کا جنازہ ادا کر دیا گیا۔ میرا بھائی اور ابا ان کی قبر پر اکثر جاتے رہتے ہیں، مگر ایک بات تو میں سمجھ گئی تھی کہ مکافات عمل اٹل ہے۔ اگر آج ہم کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو کل ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا، کیونکہ برائی انسان کی طرف پلٹ ہی آتی ہے۔